بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس اللہ پاک نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ اب انبیاء والی محنت اللہ نے اس امت کو دی ہے، انبیاء والا کام۔ انبیاء کی محنت کیا ہے؟ انبیاء کی محنت کا مقصد کیا تھا کہ انسانوں کو ہدایت ملے، اور ہدایت کیا ہے؟ دل کا نور۔ جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو پھر اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اعمال سے زندگی بننا یہ ماحول بن جاتا ہے کہ اعمال سے زندگی بنتی ہے، اور آخرت کی فکر لگ جاتی ہے، اعمال کی دوڑ لگ جاتی ہے، اعمال میں کامیابی نظر آتی ہے، دنیا سب دھوکہ نظر آتا ہے۔ اور جب دل ہدایت کے نور سے خالی ہوتا ہے پھر مال میں کامیابی نظر آتی ہے، مال کی دوڑ لگتی ہے، مال کا شوق پیدا ہوتا ہے، مال سے زندگی بننے کا ذہن بنتا ہے۔ اور جب مال سے زندگی بننے کا ذہن بنتا ہے نا، پھر جھوٹ اور دھوکہ اور ظلم اور خیانت اور فراڈ اور رشوت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اعمال سے زندگی بنتی ہے، جب یہ ذہن بنے گا پھر سچ زندہ ہوگا، عدل زندہ ہوگا، سخاوت زندہ ہوگی، ایثار زندہ ہوگا، پھر امانت ہی امانت ہوگی، پھر دنیا بھی جنت بن جائے گی۔ تو انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں کو ہدایت مل جائے۔ ہر انسان کی سب سے پہلی، سب سے بڑی، سب سے اہم ضرورت ہدایت ہے، ہدایت ہے۔ ہر مرد، ہر عورت، ہر غریب امیر، ہر گورا کالا، فقیر وزیر، اس کی پہلی ضرورت ہدایت ہے، بڑی ضرورت ہدایت ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت کا مانگنا ضروری ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ سارے انبیاء علیہ السلام کی محنت کا مقصد ہدایت مل جائے۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اب یہ محنت اللہ نے اس امت کو دی ہے، اس امت کو۔ اب پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، پورا عالم، ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت مل جائے، یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ مسلمان بھول گیا ہے اپنا کام، اپنی حیثیت، اپنی ذمہ داری کو بھول گیا نا آج مسلمان۔ مرد لگے ہوئے کس میں؟ مال کمانے میں، عورتیں لگی ہوئی ہیں مال خرچ کرنے میں۔ آج زور لگ رہا ہے عمدہ کھانا ہو، عمدہ کپڑے ہوں، مکان ہو، اچھی شادی ہو، زوردار سواری ہو، بس یہ تو 5 ضرورتیں ہیں، ان کو ضرورت کے درجے میں رکھنا، بقدر ضرورت ان میں لگنا۔ ہمارا اصل کام کیا ہے؟ پہلا کام، بڑا کام، اہم کام، اونچا کام، اعلیٰ کام، افضل کام، اشرف کام، انبیاء والا کام۔ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا دین زندہ ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچے۔ تو سب نیت کریں کہ پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہو جذبہ، عزم۔ اب اس لیے نکلے اللہ کے راستے میں، اس محنت کو سیکھنا ہے، اس محنت کو زندہ کرنا ہے، اس محنت کے لیے ہر مسلمان کو تیار کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلا کام کیا ہے کہ یقین ٹھیک ہو جائے، اللہ کی ذات پر یقین آ جائے کہ کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔
حفاظت کرنے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ، پریشانیوں سے بچانے والا اللہ، مسائل کو حل کرنے والا اللہ، بیمار ہے تو شفا دینے والا، شادی کی تو اولاد دینے والا، اولاد کو تندرست بنانے والا، اولاد کو فرما بردار بنانے والا، زمین ہے تو کھیتی کو اگانے والا کون، پکانے والا کون، اس میں رنگ ذائقہ خوشبو بھرنے والا کون ہے، دکان ہے تو اس میں نفع رکھنے والا اللہ ہے۔ ہر آن ہر گھڑی ہر شخص کس کا محتاج ہے، اللہ کا۔ تو کس کو راضی کر رہے ہیں، کس سے محبت کرنی ہے، کس کی طرف دوڑ لگانی، کس کو ساتھ لینا ہے، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون، اللہ، مقصود بھی کون، اللہ، معبود بھی کون، اللہ، محبوب بھی کون، جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے۔ تو اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے تاجروں، زمینداروں، مالداروں، حکمرانوں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف، اللہ کی طرف۔ اللہ کو ساتھ لے لو، اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے اور اللہ کو ساتھ لینا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اللہ نے ساری خیریں، برکتیں، بھلائیاں، ساری خوشیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہے۔ سب سے زیادہ عزت والے کون ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزت چاہیے تو نبی کی اتباع کرو۔ سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان ہستی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب اگر کامیابی چاہیے تو نبی کا دامن پکڑ لو، نبی کا طریقہ چھوڑ کر عزت، نبی کا طریقہ چھوڑ کر کامیابی، نبی کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اللہ تک پہنچ، نقل مارنی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل مارو، ان کی اتباع کرو، ان کی چال چلو، ان کے طریقے پر آؤ۔ جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے ساتھ کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، عزتیں جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ نے سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے، سب سے اونچی شان، جن کی شان کو ساری کائنات پہچانے۔ ایک صحابی آئے، عرض کہ حضور میرا اونٹ بتک گیا، بے قابو ہو گیا ہے، رسی توڑوا لی ہے، باغ پہ قبضہ ہے، قریب کسی کو آنے نہیں دیتا، کاٹنے کو پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے، اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بھاگا بھاگا آیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دیا، آپ نے نکیل ڈال دی، فرما بردار ہو گیا وہ تو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے؟ آپ نے فرمایا صرف اونٹ نہیں، یہ ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں، سوائے کافروں کے، مشرکوں کے وہ نہیں پہچانتے، وہ نہیں پہچانتے۔ یہ ہے سمجھنا، یہ ہے سمجھانا، اس کو لے کے پھرنا، تشکیلوں میں روزانہ 2-3 گھنٹے گشتیں، ملاقاتیں، گھر گھر جانا، ہر فرد تک پہنچنا، پیار محبت سے یہ بات سمجھنا، سمجھانا کہ بھائی کس کو راضی کر لو، اللہ، کس کو ساتھ لے لو، عزت دینے والا کون، حفاظت کرنے والا اللہ۔ عزت دے کوئی ذلیل اور اللہ ذلیل کرے کوئی عزت، اللہ خوشیاں دے کوئی چھین اور اللہ چھین لے کوئی دے نہیں سکتا۔ سارے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ سب فقیر ہے، غنی کون؟ اللہ۔ سب مخلوق ہے، خالق کون؟ اللہ۔ سب محکوم ہے، حاکم کون؟ اللہ۔
کچھ نہ تھا کائنات میں، کون تھا؟ اللہ۔ کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ اللہ۔ باطن بھی کون؟ اللہ کو ساتھ لے لو بھائی۔ اور کیسے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہے، اور اس میں سب سے پہلا عمل نماز ہے، نماز ہے۔ یہ فکر لگ جائے، کوئی بے نمازی نہ رہے۔ اذان ہو تو سب کدھر جائیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ آواز کان میں پڑے تو آدمی کو کرنٹ لگے، اذانوں کو چلو 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 مسجد، چھوڑو دکان، چھوڑو دفتر، چھوڑو کاروبار، چھوڑو، چلو مسجد۔ ہم مسلمان ہیں، اور اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ دکان بڑی نہیں ہے، کون بڑا ہے؟ اللہ۔ دکان میں نفع رکھنے والا اللہ، اللہ چاہے نقصان رکھ دے۔ اللہ کا حکم ہے حی علی الصلاۃ، حجو کس کی طرف؟ نماز کی طرف۔ کاموں سے فارغ ہو کر نماز نہیں ہے، نماز سے فارغ ہو کر کام ہے۔ سب سے اہم چیز نماز ہے، سب سے اہم چیز نماز کو کیوں، نماز کی طرف کیوں آ جاؤ؟ حی علی الفلاح، کہ تمہاری کامیابی کس میں ہے؟ نماز میں۔ سب کامیابی کی تلاش میں بھاگ رہے ہیں، اور مؤذن روزانہ 5 دفعہ بلند آواز سے یہ پیغام سب تک پہنچاتا ہے کہ کامیابی کس میں ہے؟ نماز میں۔ حی علی الفلاح، کامیابی نماز میں۔ فجر کی اذان میں اضافہ کیا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے۔ نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے۔ اٹھ جاؤ۔ اب یہ جذبہ پیدا ہو کہ نماز پڑھنی، ایک نماز چھوٹ گئی جیسے توبہ، گھر، مال، اہل سب چھین لیا گیا، تو نیت کرے بھائی سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ اب ہم 4 ماہ میں چل رہے ہیں نا، اپنی نمازوں کو بہتر بنائے، نمازوں میں جان آئے، نماز شاندار بنے، حقیقت والی نماز بنے، دھیان نصیب ہو۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کون دیکھ رہا ہے؟ کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ کس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں؟ کس کے سامنے ماتھا ٹکا رہے ہیں؟ نماز بہتر سے بہتر بنے۔ رمضان آ رہا ہے، ابھی سے شوق چڑھا ہوا ہو، گھر گھر باتیں ہو رہی ہو، ہر مجلس میں کہ بھائی رمضان آ رہا ہے، وہ بھی روزے رکھنے، وہ بھی تراویح پڑھنی، اور رمضان کو صحیح گزارنا ہے بھائی، رمضان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتیں فرمائی رمضان میں، رمضان شروع ہونے میں۔ اب یہ 7 باتیں ہر مسلمان کے دل و دماغ پہ ہر وقت چھائی ہوئی ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آیا، یہ کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ یہ برکت والا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ؟ برکت، برکت، مسئلے حل ہوتے ہیں برکت سے، سکون ملتا ہے برکت سے، خوشیاں ملتی ہیں برکت سے۔ کتیا کتنے بچے دیتی ہے؟ 8-10۔ بکری دیتی ہے 1-2۔ تو ریوڑ کس کے نظر آتے ہیں؟ کتوں کے کہ بکروں کے؟ برکت ہے بکروں میں، کیا ہے؟ حلال میں برکت، حرام میں برکت۔ برکت، زندگی میں سکون آئے گا برکتیں جب آئیں گی۔ یہ نہیں کہ پیسہ آ جائے، چیزیں آ جائیں، زیور آ جائیں، گاڑیاں آ جائیں اور پلاٹ بن جائیں، اور نہیں، اس سے نہیں زندگی میں سکون آئے گا۔ زندگی میں سکون آئے گا جب برکتیں آئیں گی، برکتیں سمیٹیں۔ تو یہ مہینہ کس کا آ رہا ہے؟ برکت والا مہینہ، برکتیں سمیٹو۔ دوسری بات فرمائی، اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اب یہ نہ ہو کہ اللہ تو متوجہ ہے، بندہ متوجہ نہیں، تو پھر اللہ بھی اسے توجہ ہٹا لیں گے۔ اور تیسری بات فرمائی، اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں۔ رحمت خاصہ، عام رحمت تو ہر وقت نازل ہو رہی، رمضان میں خاص رحمتوں کا نزول ہے، خاص۔ ان رحمتوں کو جمع کر لو، ان رحمتوں کو سمیٹ لو، ان رحمتوں کو لوٹ لو۔ کبھی بازار میں رش ہوتا ہے تو پوچھا جاتا ہے بھئی یہ رش کیوں لگا ہوا ہے آج؟ تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سیل لگی ہوئی ہے، سیل لگی ہوئی ہے۔ کیا لگی ہوئی ہے؟
تو رمضان میں کیا لگی نیکیوں کی؟ فرض کا ثواب اس کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر. ہاں. اور چوتھی بات فرمائی اللہ بندوں کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں. یہ معافی مانگنے کا مہینہ. دیکھو ہم سے غلطیاں تھوڑی ہوتی ہیں کہ زیادہ ہوتی ہیں؟ کبھی کہ بار بار ہیں؟ ہر روز ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کبھی دیکھنے میں، کبھی بولنے میں، کبھی سننے میں، ہر وقت ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں. تو کیا کرو؟ رمضان کا مہینہ کس لیے آیا؟ اللہ سے کیا کرو؟ معافی مانگو. معافی مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے، معافی مانگو. اور پانچویں بات فرمائی اللہ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اس کو تو یہ مہینہ کس کا ہے؟ دعا کا. کس کا مہینہ ہے؟ ہاں. اللہ سے مانگو. سحری کا وقت کس لیے کہ مانگو، اور افطاری کا وقت کس لیے؟ اب سچی سچی بتاؤ، افطاری کا لفظ سن کر دھیان دعا کی طرف جاتا ہے کہ سموسے پکوڑے کی طرف؟ کدھر دھیان جاتا ہے؟ اب سچی سچی دیکھو ہمارے ہاں فضا جو ہے افطاری کے وقت میں فضا دعا کی بنی ہوئی ہے یا دسترخوان کی بنی ہوئی ہے؟ اب شیطان نے یہ تو نہیں کہنا کہ دعا مت مانگو، یہ تو کہنے میں اس نے کسی اور کام میں لگانا ہے تاکہ دعا. تو شیطان نے ایسا ذہن بنا دیا سب کا کہ رمضان آ رہا ہے، سموسے ہوں، پکوڑے ہوں، بلے ہوں، چاٹ ہو، اور کیا ہو، جلیبیاں ہوں، اور کیا ہو، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. سچی بات ہے افطاری میں پتہ کیا ہونا چاہیے؟ کھجور، پانی کھانا. کیا کہا؟ اچھا کھجور ہو، پانی ہو، کھانا ہو، یہ آسان ہے کہ مشکل ہے؟ لیکن کرنا ہے تو آسان، لیکن کرنا سموسے بھی ہو، پکوڑے بھی ہو، دہی بلے بھی ہو، چاٹ بھی ہو، اور یہ بھی ہو، فلاں بھی ہو، یہ آسان ہے کہ مشکل؟ مشکل ہے نا، لیکن کرنا کیسی اچھی بات ہے. مشکل کام آسان ہو گیا، آسان کام آسان کام. اچھا جب آدمی زیادہ کھا لے گا تو تراویح پڑھنا آسان ہو جائے گا کہ مشکل؟ اور جب آدمی زیادہ کھائے گا افطاری میں تو مغرب کی نماز کیونکہ تکبیر اولیٰ ہوگی یا چھوٹ جائے گی؟ ہاں تو یہ گڑبڑ ہو رہی، گڑبڑ ہو رہی. کیا ہو رہی؟ دیکھو ایک بول لو، بول برتن لو، اس کے اوپر پہلے ڈالو اس میں کھجور، پھر اوپر ڈالو شربت، پھر اس کے اوپر ڈالو پکوڑے، پھر اوپر ڈالو سموسے، پھر اوپر ڈالو چاٹ، پھر اوپر ڈالو دہی بلے، پھر اوپر ڈالو جلیبی، پھر اوپر ڈالو کیا ہے بریانی، پلاؤ، پھر اوپر ڈالو 7 اپ. وہ کیا بنے گا؟ بول کا حال کیا بنے گا بھائی؟ تو اب رمضان میں کیا ہوتا ہے افطاری میں؟ نہیں، افطاری کا وقت کس لیے؟ مانگو. کس لیے بھائی؟ رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے کہ روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو. یہ مانگنے کا مہینہ ہے. کس کا مہینہ بھائی؟ رمضان کا مہینہ. اللہ سے مانگنے کا ہے، مانگنے کا ہے. اللہ سے مانگیں. اور چھٹی بات فرمائی اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں. رمضان آتا ہے نا، اب روزہ رکھ رہے ہیں اور تراویح پڑھ رہے ہیں تو اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ کتنی بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا سامنے نہیں کھا رہا ہے، میرا ڈر ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں لگ سکتا لیکن میرے ڈر کی وجہ سے نہیں، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی موجود ہے، نہیں پی رہا ہے، میرا ڈر ہے اس میں. اور دیکھو سارا دن یہ روزے رکھتا ہے اور رات کو پھر یہ تراویح پڑھتا ہے. اللہ فخر فرماتے ہیں. اور ساتھی بات فرمائی اللہ تمہارے تنافس کو، یعنی نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، نیکیوں میں سے آگے بڑھنا، اللہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ایک دوسرے سے، اس نے اتنے سپارے پڑھے میں اتنے پڑھوں، اس نے اتنا ذکر کیا میں اتنا کروں، اس نے اتنی دعوت دی میں اتنی دعوت دوں، اس نے اتنے نوافل پڑھے میں اتنے پڑھوں. ہاں تو اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ. یہ 7 باتیں فرما کر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں شدت آ گئی. آگے آپ نے فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے.
بد نصیب ہے وہ شخص. تو رمضان آیا اپنی پوری برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، خیروں کے ساتھ، اور وہ چلا بھی گیا. اس نے نہ اللہ کی رحمتیں لوٹی نہ برکتیں لی، نہ وہ رمضان چلا بھی گیا، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی بھی نہ آئی. رمضان ہر سال آتا ہے اور پھر آ رہا ہے اور چلا جاتا ہے اور پھر چلا جائے گا. فائدہ کیا اٹھایا؟ ہاں، قیمتی کتنا بنایا. تو نیت کرے کہ اس رمضان کو قیمتی بنائیں گے انشاءاللہ، محنت کریں گے. اللہ کرے یہ رمضان سب کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، سارے مسلمانوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. ہاں، شوق پیدا کریں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. شیاطین کیا ہو گئے؟ کیا ہے؟ جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے. اللہ کی رحمتیں تو لوٹ لو بھائی. اپنی محنت کو بھی بڑھائیں، یہ جذبہ پیدا کریں. رمضان ہے تو روزہ، مال ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کریں. کھانے میں وہ مزہ نہ آئے جو کھلانے میں مزہ آئے. کس میں مزہ آئے؟ مال جمع کرنے کا اتنا شوق نہ ہو بلکہ مال خرچ کرنے کا، ہاں، کھلانے کا مزہ آئے، پہنانے کا، دینے کا، لینے کا نہیں. ہاں، مال اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ کے گھر جائے، بیت اللہ. شریعت کا مسئلہ کیا ہے کہ جب احرام باندھا ہے، طواف، جب عمرے پہ جا رہے ہیں یا حج پہ جا رہے ہیں، احرام باندھا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تلبیہ. تو تلبیہ کے بارے میں حکم کیا ہے؟ بلند آواز سے پڑھنا کہ پست آواز؟ بولو بھائی، جوش سے پڑھنا کہ ڈھیلا ڈھیلا پڑھنا؟ ایک بار پڑھنا ہے کہ بار بار پڑھنا ہے؟ جب ایمان بنا ہوگا اور اللہ سے تعلق ہوگا تو پھر تلبیہ میں جوش، جذبہ، شوق بار بار پڑے گا. کیا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ہاں، ایمان بنے گا نا تو پھر آدمی کے اندر یہ جذبہ ہوگا. یہ محنت ہے تبلیغ میں، ایمان بنے، اعمال کا شوق آئے، دین سیکھنے کا جذبہ ہے، دین سیکھنے کا. یہ جو اٹھ کے جا رہے ہیں نا، ان کے پاؤں پکڑ کے بٹھا لو گا. یہ جو اٹھ کے جا رہے ہیں پاؤں پکڑ کے بٹھا لو، محنت کر کے زبردستی. قرآن کا شوق ہے، کس کا شوق پیدا ہو جائے؟ ہاں، دیکھو جتنا چائے کا شوق ہے نا، اگر اتنا تلاوت کا شوق آ جائے، بولو بھائی سچی بتاؤ، تلاوت زیادہ ضروری ہے کہ چائے زیادہ ضروری ہے؟ ناغہ کس کا ہوتا ہے؟ چائے کا کہ تلاوت کا؟ ہے جب تھکاوٹ ہو، سفر ہو تو چائے کا کپ چھوٹ جاتا ہے کہ ایک سے دو ہو جاتے ہیں، اور تلاوت چھوٹ جاتی ہے. ہاں، شوق پیدا ہو تلاوت کا، ذکر کا. ہاں، زبانوں پہ کس کا نام ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. ایمان کو کیا کرو؟ صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ. اس کو کثرت سے پڑھو. کیا پڑھو؟ گھر جا رہے، مسجد جا رہے، دفتر جا رہے، کیا پڑھتے جاؤ؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ایمان کی لہریں اٹھیں گی، ہاں، دینی جذبہ پیدا ہوگا. آپ نے جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. جو کثرت سے کیا پڑھے گا؟ آپ نے فرمایا جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 10 درجے اس کے بلند ہو جائیں گے. 10 درجے. چھوٹا سا درود شریف دیکھ لو بیٹا. ایک آدمی گھر سے نکلا نا تو دیکھا کہ لوگ بھاگے جا رہے تھے، وہ صحیح بھاگنا شروع کر دیا. لوگ تیز ہو گئے، وہ بھی تیز ہو گیا. اسے کسی نے پوچھا کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہتا پتہ نہیں کیوں بھاگ رہے ہو. اتنا سیدھا سادہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے کام سے کام رکھو. اللہ کے بندے تبلیغ میں تو ہوتا رہتا ہے کوئی شور شرابہ، اپنا کام کرو بھائی.
بھائی ذکر کا شوق، تلاوت کا شوق، دعاؤں کا شوق، ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تھوڑے کے زیادہ؟ زیادہ کہ بہت زیادہ؟ بہت زیادہ کہ بے حد زیادہ؟ قدم قدم پہ کس کے محتاج ہیں؟ ہر آن ہر گھڑی ہم کس کے محتاج ہیں؟ ہر حال ہر وقت کس کے محتاج ہیں؟ تو دعائیں مختصر ہوں کہ لمبی ہوں؟ تھوڑی کہ زیادہ؟ کبھی کبھی کہ بار بار؟ صبح کس سے مانگے؟ شام کس سے مانگے؟ گھر سے نکلتے ہوئے کس سے مانگے؟ گھر میں داخل ہوتے کس سے مانگے؟ دعا ہی دعا ہے۔ ہم سراپا محتاج ہی محتاج ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے۔ واہ واہ، حدیث میں آتا ہے اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے، اور حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اسے کیا ہو جاتے ہیں؟ اللہ سے مانگے۔ حدیث میں آتا ہے دعا میں تکرار کرو، یعنی بار بار دہراؤ۔ کیا؟ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، اور بار دہراؤ۔ عجیب عجیب دعائیں، بڑی زبردست دعائیں۔ واہ واہ۔ اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر واعوذ بک من فجاءۃ الشر۔ واہ واہ، کہ اللہ میں تیرے سے اچانک کی خوشی مانگتا ہوں اور اچانک کی پریشانی اور شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ دعائیں ہیں، اس پر آنا ہے، اس پر سب کو لانا ہے۔ زندگی آسان ہو جائے اگر اعمال اچھے ہوں، بہتر ہو جائیں، خوبصورت اگر اخلاق اچھے ہو جائیں۔ یہ محنت ہے، اخلاق اچھے ہوں، معاف کرنا آ جائے، غصے کو پینا آ جائے، کسی کو حقیر، اپنے آپ کو اونچا۔ ہماری مجلسیں غیبت سے کیا ہو جائیں؟ پاک ہو جائیں، زبان غیبت سے پاک، دل بغض سے، کھوٹ سے پاک ہو، دل صاف ہو جائے۔ کوئی ہم پہ غصہ کرے تو ہمیں برداشت کرنا آ جائے، صبر کرنا آ جائے، کسی کی سخت بات کا جواب مسکرا کے دینا آ جائے، ہاں، کسی کی کڑوی باتوں کا جواب میٹھے انداز سے دینا، یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے گلے میں چادر تھی، اس کا کنارہ بڑا موٹا تھا، ایک بدو آیا، چادر کا کنارہ پکڑا، زور سے کھینچا اور رگڑ لگاتی ہوئی گئی اور نشانات پڑ گئے، اور آگے سے کہتا ہے مجھے کچھ تو نا، اللہ نے بڑا مال دیا ہے تو مجھے بھی دے دو۔ کیا عجیب انداز ہے، آدمی کو غصہ آ جائے، یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ تو اللہ کے نبی نہ غصے، نہ ناراض، نہ گھور کے دیکھا، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، آپ نے اس کی طرف التفات فرمایا اور پھر آپ مسکرانے لگے، اور صحابہ سے فرمایا اسے کچھ دے دو بھائی۔ ہاں، جھگڑے ختم ہو جائیں اگر اخلاق اچھے ہو جائیں، محبتیں پیدا ہو جائیں، اخلاق اچھے بنائیں، کمائیے پاکیزہ بنائیں۔ چھوٹی ایک حرام کا لقمہ ہے، 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ 4 باتیں جس میں ہوں گی نا یہ پکا منافق ہوگا۔ یہ پکا کیا ہوگا؟ 4 باتیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جھگڑا ہو جائے تو فوراً گالی دے۔ جس میں یہ 4 باتیں ہیں یہ پکا منافق ہے، اور جس میں ان 4 میں سے ایک ہے اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے۔ تو بھائی یہ چھوٹی سی زندگی ہے، ہمیں کس کو راضی کرنا ہے بھائی؟ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ ریاکار ہوں، بڑے بڑے نیکی کے کام کیے لیکن دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، بڑا بننے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ پورا دین زندہ ہو پوری دنیا میں، اس کے لیے نکلنا اللہ کے راستے میں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ ہر نبی نے
کیا آواز دی؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی بندگی کا لائق نہیں۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دعوت تھی؟ یا ایھا الناس، آپ نے یہ نہیں فرمایا یا اہل مکہ، یا ایھا القریش، یا ایھا العرب، نہیں، عرب نہیں، قریش نہیں، مکہ نہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو، ہاں ساری دنیا کہ انسان ہماری محنت کا میدان ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہاں ساری دنیا کے انسان، تو نیت کریں بھائی پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہاں یہ وہ محنت ہے، یہ 4 ماہ، یہ چلہ، یہ 3 دن، یہ مشورہ، یہ گشتیں، یہ کم از کم 2.5 گھنٹے، یہ عمومی گشت، بیرونی گشت، یہ کام کی شکلیں ہیں، اس کے پیچھے پھر ہدایت چھپی ہوئی ہے، ہزاروں کی توبہ چھپی ہوئی ہے، ہزاروں کی ہدایت، زندگی کا بدلنا چھپا ہوا ہے۔ اور یہی تبلیغ ہے، سب سے توبہ کرواؤ او بھائی، 1000 گنا، لاکھ گنا۔ اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کر کے تو میرے سے معافی مانگے گا تو اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ یہ کام ہے بھائی، سب سے اونچا کام ہے، سب سے بڑا کام ہے، اہم کام ہے۔ اسی محنت سے دین آئے گا، اور دین ہی سے مسئلے حل ہوں گے۔ دین کے بغیر مسئلے حل کبھی نہیں ہو سکتے۔ ہاں حکومتوں کے بدلنے سے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، مال کی کثرت سے کبھی حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ حالات ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایمان صحیح بن جائے، اعمال اچھے ہو جائیں تو حالات کون ٹھیک کر دے گا؟ اللہ ٹھیک کر دے گا۔ جب اللہ راضی ہوتے بارشیں وقت پر ہوتی ہیں، جب اللہ راضی ہوتے پھر مال سخیوں کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہوتے پھر مردوں کی چلتی ہے، اور جب اللہ راضی ہوتے تو حکمران اہل ہوتے ہیں، اچھے حکمران اللہ عطا فرماتے ہیں، اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں نا اہل حکمران مسلط ہو جاتے ہیں۔ بارشیں بے وقت ہوتی ہیں، مردوں کی نہیں عورتوں کی چلتی ہے، ہاں مال بخیلوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، دنیا میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اندھیرا کب جائے گا؟ جب روشنی آئے گی۔ ڈنڈے مارنے سے اندھیرا، شر کب ختم ہوگا؟ جب خیر آئے گی، حق آئے گا تو باطل، حق آئے گا تو باطل، یہ محنت ہے جس سے حق آئے گا۔ تو نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب جس کے ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے نا، وہ نیت کرے کہ 4 ماہ لگا کے جائیں گے انشاءاللہ۔ کیا لگائیں گے بھائی؟ پکا عزم کس کا؟ ہاتھ کھڑا کرو بھائی، 4 ماہ لگا کے جانے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ اچھا پھر یہ وقت سے ہی لگانا چاہیے۔ وقت کیا لگانا چاہیے بھائی؟ وقت لگانے والے تو بہت ہیں، صحیح لگانے والے، صحیح لگانے والے، صحیح وقت لگانے کا مطلب 3 چیزوں کو لازم پکڑیں۔ کتنی چیزوں کو؟ پہلی چیز مسجد کو لازم پکڑیں۔ اس کو لازم پکڑیں۔ بہترین جگہ کون سی اور بدترین جگہ؟ یہ ریوڈ کے بازار میں جو رش ہے محلے والوں کا ہے، اس کا ہے؟ یہ جتنی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے 2-3 ساتھی کہاں ہیں اس وقت ہیں؟ اور یہ جو بیٹھے ہوئے نا یہ ہوا ہے بازار سے، یہ صبح سے اب تک بازار سے، اور جو ابھی رہ گئے انہوں نے مغرب کے بعد ہیں، اور جو بہت شریف سے ہوتے ہیں اور بڑے پکے قسم کے ہوتے ہیں اور عمل بازار سے پرہیز کرتے ہیں، تو شیطان بہت طریقے سے لے کے جاتا ہے، کہتا ہے مسواک تو لے آؤ، کیا لے کر آؤ، اور پھر اصول یاد دلاتا ہے، اکیلے نہیں جانا ہے، ساتھی کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ وہ ساتھی سے کہتا ہے چلو میرے ساتھ مسواک لے رہے ہیں، تیسرا کہتا ہے میں بھی ساتھ چلتا ہوں بھائی، تینوں مل کر ہی مسواک اٹھا کے لائیں گے۔ یہ گڑبڑ ہوتی ہے۔ تو نیت کریں، مسجد کو لازم پکڑنا ہے انشاءاللہ، بازاروں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دوسری بات، اجتماعی عمل کو لازم پکڑیں۔ اس کو لازم پکڑیں۔ شیطان جو ہے نا اجتماعی عمل میں نہیں بیٹھنے دیتا۔ اور دیکھو اجتماعی عمل کے وقت میں کتنے لوگ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، اجتماعی عمل کے وقت ہے، کہاں سے آئے؟ وہ چترال سے آئے، گلگت سے آئے، وہ خاران سے آئے، نہ پتہ نہیں کتنی دور سے آتے ہیں، سچی بات ہے، اور کتنی مشقت سے آتے ہیں۔
اور یہاں آ کر اعمال میں نہیں جوڑتے، ادھر بیٹھ گئے ادھر بیٹھ گئے، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے۔ اجتماعی عمل کو لازم پکڑیں۔ ہاں کہ بہت سارے اجتماعی میں جو بیٹھ جاتے ہیں نا، شیطان چھیڑتا رہتا ہے، اٹھ جاؤ نکل جاؤ، کافی ہو گئی، آج ہی بزرگ بن جانا ہے، ان کا تو کام ہی ہے، انہوں نے چھوڑنا ہی نہیں ہے، چلو۔ اور جب ایک دو آدمی کھڑے ہوتے ہیں نا تو شیطان کہتا ہے تم بھی پیچھے پیچھے نکل جاؤ۔ اور یہ جو نکل جاتے ہیں نا اجتماعی عمل میں سے، وہاں جا کے کھڑے ہو کے سوچتے ہیں میں کہ اٹھ کے آیا۔ تو مسجد کو لازم پکڑنا، دوسرا کس کو؟ اجتماعی عمل۔ تیسرا عمومیت کو لازم پکڑنا، کس کو بھائی؟ عام بن کے رہیں۔ جو عمومیت سے کٹ جاتا ہے نا وہ خطرے میں ہے۔ تو اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ بھائی۔ وہ خروج کا زمانہ ایسے ہو جیسے مرغی کا انڈوں پر بیٹھنے کا زمانہ۔ اس کا مرغی جب انڈوں پر بیٹھتی ہے تو چلنا پھرنا بند، کھانا پینا کم، کھانا پینا بند نہیں، کھانا پینا بیٹھی رہتی ہے جم کے مسلسل۔ ہاں 21 دن کمزور ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انڈے سے چوزا، انڈے سے کیا نکلتا ہے؟ بے جان چیز میں کیا پڑ گئی؟ جان۔ اس طرح جو چارما لگائے گا، اعمال، ذکر، تلاوت، دعوت، دعا، تعلیم، گشت، مشورہ، اجتماعی عمل، انفرادی عمل، عمل سے عمل، تو بے جان دل میں جان پڑے، یہ دل اللہ کی محبت سے بھرے گا، جنت کے شوق سے بھرے گا، آخرت کی فکر سے بھرے گا۔ تو وقت سے ہی لگائیں، ہم سب کچھ کو چھوڑ کر آئیں، شیطان ہمارے ساتھ ہے، نفس ہمارے ساتھ ہے۔ شیطان دشمن ہے، جو چلے کے لیے آئے نا شیطان بھی چلے کے لیے آئے، اور جس نے چلے سے 3 چلے کر دیے شیطان نے بھی چلے سے 3 چلے کر دیے اس کے۔ وقت سے ہی لگائیں۔ 3 طرح سے کام چلتے ہیں، زور، زر، زاری۔ زور پیسہ، زور طاقت، زر پیسہ، زاری منت خوشامد۔ تبلیغ کا کام نہ زور سے چلے نہ زر سے، کس سے چلے بھائی؟ زاری منت خوشامد۔ دن میں کس کی؟ لوگوں کی، رات کو کس کی؟ اللہ کی۔ زور زر ہر ایک کے پاس نہیں ہے، زاری سب کے پاس۔ وقت سے ہی لگا لیں بھائی۔ ہر ساتھی اپنے وقت کا خود ذمہ دار ہے، ہر ساتھی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ ہر ایک اپنا اپنا محاسبہ کرے، دوسروں کا نہ کرے۔ اپنے اپنا پوچھے، میں نے آج تسبیحات کی، آج تلاوت ہوئی، آج تہجد ہوئی، آج دعوت دی، اعمال میں بیٹھا، آنکھوں کی حفاظت ہوئی، زبان کی لایانی تو نہیں ہوئی، کسی کی غیبت تو نہیں کی۔ اپنا اپنا محاسبہ کرے۔ یہ تربیت کا زمانہ ہے، خروج کا زمانہ۔ وقت صحیح لگے گا تو مقام پہ جا کے کام کرنا آسان ہوگا۔ تبلیغ میں استادی شاگردی تو کوئی نہیں، پوچھ پاچھ، تسبیحات کی تہجد کیوں نہیں پڑھی، یہ نہیں ہے، اپنا خود ہی کرنا ہے بھائی۔ دسترخوان پہ کھانا لگ جاتا ہے، ہر آدمی اپنی بھوک کے حساب سے کھاتا ہے۔ کوئی آدھی روٹی کھا کے کہتا ہے بس، کوئی 2 روٹی کھا جاتا ہے، کوئی 3 روٹی کھا جاتا ہے، کوئی 4 روٹی بھی کھا جاتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہیں کہنا پڑتا ہے بھائی بس کر یار، انہیں کہنا پڑتا ہے بھائی بس۔ اپنی اپنی بھوک ہے، اپنی اپنی طلب کے حساب سے ہر آدمی فائدہ اٹھائے گا۔ تو نیت کریں، وقت سے ہی لگائیں گے انشاءاللہ، اجتماعی اعمال کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، لایانی سے زبان، آنکھ، کان کی حفاظت، امیر کی اطاعت، مشورے کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب یہ وقت قیمتی ہے، دعا اور ذکر کا ہے، کس کا ہے؟ اپنی صفوں میں بیٹھ کے نا سب ذکر دعا میں لگ جائیں۔ سبحانک اللہم